غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائیں. دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات زیادہ تفصیل سے بتائی جائے گی کہ دجال کو دجال کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر انسان، ماہر ہستی ہے وہ. اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے، بہرا کر دیا جائے، اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نظر بندی کر دی جائے، انسانوں کو مسمرائز کر دیا جائے. پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے اور حقیقت کو غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آور کا یہ مطلب ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے. یہ جو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے. آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح. پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی فی الحقیقت دوزخ ہوگی. اللہ اکبر. یعنی یوں سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال اس خدا کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال بہت مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا. یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے. اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، اللہ ہم کو اس کا حوصلہ دے. میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہمت اور استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ مل گئی تو سب مل گیا، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ. ایک بات اور سمجھیے، دیکھیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق مزے کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں بنایا. ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ دنیاوی زندگی امتحان کے لیے ہے. کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، یہ ہے ہی اس لیے. اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر اچھائی کو قبول کر کے نیک بننے کی صلاحیت بھی بھرپور ہے اور برائی کی بھی صلاحیت بھرپور ہے.
انصاف کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور ظلم کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، علم کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور جہالت کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے ہیں، ایک نظام ہے نبوت اور رسالت کا۔ نبوت اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول یہ آتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ بھئی اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اندر کی نیکی باہر نکل آئے گی، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ صرف یہی ایک طاقت نہیں ہے، اس کے مقابل ایک طاقت اللہ نے اور پیدا کی ہے، شیطان کی۔ وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا رہتی دنیا تک کہ وہ انسانوں کو کسی طرح برائی کی طرف اور ہلاکت اور بربادی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ اب بلا کسی تاخیر اور تفصیل کے یہ مجھے کہہ دینا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلانے والوں کا مبارک سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگ لگے رہیں گے محمد رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگتے رہیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو برائی کی دعوت دینے والا شیطانی سلسلہ ہے، اس کا آخری خاتم کا نام ہوگا دجال۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے بٹوین محمد الرسول اللہ اینڈ شیطان، ابلیس، یہ سمجھیے۔ اسی لیے بعض اہل اللہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ آج کل اس دور میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت اور ہر کام کو استحضار کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنا، یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت اہم سبب ہے، کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ رسول اللہ سے روحانی طور پر جڑتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس کا رشتہ ان کی ذات سے روحانی طور پر مضبوط ہوا، صرف ظاہری اعمال کے سطح پر نہیں بلکہ قلب کی محبت ان سے ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، انس ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ یاد آنے لگیں، ان سے محبت کی کیفیت ہو، کبھی کبھی آنکھیں ان کی یاد میں نم ہوں، جب یہ کیفیت ہوگی اور زندگی ان کے نقش قدم پر گزارنے کی سنجیدہ کوشش ہوگی، تو ایسی کوشش کرنے والا اس عظیم ترین شخصیت کی روحانی تاثیر کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شیطان کی آخری طاقت کے ظہور کے زمانے میں بھی میرے ایسے بہت بڑی تعداد میں بندے اور بندیاں موجود ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نائبین سے اچھی وابستگی کی برکت سے اس دجال کے سحر میں آنے سے محفوظ رہیں۔ بہت سی احادیث میں جو اس آخری زمانے کی علامات کے بارے میں جو آگاہیاں آپ نے دی ہیں، ان میں ایک اور آگاہی بلکہ خوشخبری ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو ظلم و انصاف اور برائی کی طاقتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور کامیاب جنگ لڑے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فتنہ دجال اور دجال کے تذکرے سے پہلے میں وہ علامات ذکر کر دوں کچھ اور بھی، تاکہ ذرا ذہن اور زیادہ یکسو ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اس دور میں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل بأمتی بلاء شدید من سلطانہم حتی یضیق الارض عنہم، فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ سچے رسول تھے، آپ نے جو فرمایا تھا وہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا تھا، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جد و جہد کے نتیجے میں تقدیر الہی سے وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی ہوں۔ واہ واہ واہ، یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، اس حکمراں سے جو انسانیت کو ظلم سے نجات دلائے گا اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس سے آسمان والا بھی خوش ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں گے۔ اور فرمایا زمین میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا اس کے آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے روک کر نہیں رکھے گا بلکہ ان کو خوب برسائے گا۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن احادیث کے مجموعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی بتا کر گئے ہیں کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگے گا تو پھر ایک ایسی شخصیت امت کو اور انسانیت کو عطا ہوگی۔ بہت سی جو احادیث آئی ہیں اس مضمون کی، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے، میں ان سب کو یا میں سے کئی کو پیش کرنے کے بجائے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جب ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، یعنی درندگی کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں، اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے، بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ہی ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جد و جہد سے، میں اپنے الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا، کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جد و جہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہوگا، دجال سے پہلے